میرا زور اس بات پہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو جہاں لے جا رہے ہیں ہمیں بات کرنی ہے لا کی، اصول کی، عورت اور مرد کی نہیں۔ میرا اصل پوائنٹ یہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ ہے، گو کہ میں ذرا اس میں اوائڈ کرتا ہوں گفتگو کرنے، لیکن کیا کیا جائے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ نہ چاہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارا جو مین مقصد ہے لرننگ ٹو لیو، اسی کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہم ایک عجیب قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ کل مجھے اتفاق ہوا ایک سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھنے کا، کچھ 3 لڑکیاں تھیں، وہ کسی اسٹور پہ گئیں اور کسی بات پہ وہاں پہ بحث شروع ہو گئی، تو وہاں پہ ایک جو کاؤنٹر بوائے تھا اس کو تینوں نے مل کے مارا اور خرخوم مارا۔ وہاں پہ ایک بزرگ آدمی تھے، شہری تھے، انہوں نے ویڈیو بنائی، اور کچھ وہاں پہ اسٹور کی کو اپنا کیمرہ ہوگا، اس نے ویڈیو بنائی ہوگی ظاہر ہے، تو وہ ویڈیو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی۔ تو پھر چونکہ لڑکیاں وہ جو تینوں تھیں وہ کھاتے پیتے گھرانے کی تھیں، تو میں نے اس لیے اس آج کی ویڈیو کا نام جو رکھا وہ میں نے رکھا عورت کارڈ۔ تو یہ عورت کارڈ کھیلتے ہوئے، ایک تو عورت کارڈ، دوسرا وہ ظاہر ہے جانی پہچانی کچھ شخصیات تھیں، امیر لوگ تھے، پتہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جا کے FIR کروا دی اس لڑکے کے خلاف، تو وہ لڑکا اریسٹ ہو گیا۔ تو بعد میں جب وہ جج صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی کہ بھئی پٹائی تو بیچاری لڑکے کی ہوئی ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے، تو کل سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو میں اس پہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں اس بات پہ ضرور بات کروں گا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک جنرل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ عورت مظلوم ہے۔ بات یہ ہے کہ عورت کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی مہذب معاشرہ ہو، وہ آپ نے یورپ میں بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ آپ ٹریول کرتے ہیں یہاں، بات عورت کی نہیں ہے یا مرد کی نہیں ہے، بات ہے قانون کی، اور جو اس ملک کے مروجہ لاز ہیں جن کے اندر رہ کے وہاں پہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ نہ کسی عورت کو حق ہے وہ کسی مرد کے اوپر ہاتھ اٹھائے، نہ مرد کو حق ہے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے، وہ دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، کسی کو کوئی حق نہیں ہے دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اور اس کو کسی بھی کانفلکٹ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا، یہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے، آپ کی کوئی بات آپ کو کسی کی پسند نہیں ہے یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، تو اس کے طریقے جو ہیں بڑے واضح ہیں، طے شدہ ہیں کہ آپ نے اس طریقے چیز کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ بٹ چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ چونکہ ہم کسی قانون کو مانتے نہیں ہیں اور ہمارے پاس پاور ہے، تو ہم جیسے چاہے اس کو حل کریں، یہ تو پھر میری مرضی ہے میں جیسے حل کروں۔ کل ایک اور عجیب واقعہ ہوا، ایک مشہور اینکر ہیں عائشہ جہاں زیب صاحبہ، آپ میں سے کافی لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے کوئی دوسری شادی کی اسی 2015 میں کوئی حارث نامی شخص سے، وہ سرگودا سے ان کا تعلق ہے، تو وہ انہوں نے FIR میں لکھوایا کہ وہ 2 بجے کے قریب گھر آئے اور آتے ہی ان کو لاتوں گونسوں سے مارنا شروع کر دیا، اور پھر گھسیٹتے ہوئے ان کو باہر گیٹ تک لے گئے۔ تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں عائشہ صاحبہ کی، جو ان کے پہلے خاوند میں سے تھیں، تو بیٹیوں نے اور جو ڈرائیور نے مل کے ان کو خاوند سے چھڑایا، اور پھر وہ بعد میں پتہ نہیں وہ اریسٹ ہو گئے کہ نہیں ہوئے، یہ تو ہر بات کی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ صرف 2 واقعے نہیں ہیں، یہ روز کا معمول ہے۔ آپ کو میں نے ایک وہ سنایا پہلا جس میں ایک عورت کارڈ پلے کیا گیا کہ عورتیں ہیں، اور ایک بچہ جو وہاں پہ کھڑا ہے اس نے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی۔ اس بچے نے کیا ہراس کرنا تھا، وہ جس طرح کی خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، ظاہر ہے وہ بھی کسی اچھے گھرانے کی تھیں، لیکن بہرحال اب دماغ کا کیا کیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک عورت جس کو اس کے خاوند نے بری طرح پیٹ دیا۔ تو اب دونوں چیزیں دیکھیے کہ بات لا جہاں پہ بات آئے گی وہاں پہ عورت اور مرد نہیں ہے، غلط اور صحیح ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بہت سال پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارا ایک
گھر تھا وہ ہم نے اوپر کا جو پورشن تھا وہ ایک سرکاری ملازم تھے گریڈ 19 کے، ان کو ہم نے کرائے پہ دے دیا. میاں بیوی تھے، ان کے 2 بچے تھے چھوٹے. تو گھر دیا ہم نے تو 2-3 دن کے بعد اوپر سے زور و قطار رونے کی اور مارنے کی اس طرح کی آوازیں آئیں. تو ہم لوگ جب بھاگ کے اوپر گئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ جو میاں صاحب تھے وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیوی ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جھاڑو سے ان کی پٹائی کر رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کون سا کارڈ، آپ اس کو ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم سب لوگ بہت سارے میڈیا پہ شو ڈالتے ہیں جی کہ عورت بڑی مظلوم ہے. تو میں نے آپ کو یہ ایک سٹوری سنائی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اسی طرح میرے ایک اور دوست، اب یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ میں عورتوں کے خلاف ہوں، میرا اینڈ پہ میں آپ سے یہی بات کروں گا، میرا زور اس بات پہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو جہاں لے جا رہے ہیں ہمیں بات کرنی ہے لا کی، اصول کی، عورت اور مرد کی نہیں. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے. تو میرے ایک دوست وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں کچھ کام سے گیا، تو وہاں انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی. تو کوئی ایک ڈرائیور صاحب جو تھے انہوں نے گاڑی ریورس کر رہے تھے، ان کی گاڑی پارک ہوئی تھی، اس میں لا کے انہوں نے گاڑی مار دی کھڑی گاڑی کے اندر. تو وہ اس نے کہا یار آپ نے دیکھا نہیں میری کھڑی ہوئی گاڑی کو آپ نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اندر بیگم صاحب ہیں جن کے ساتھ میں آیا ہوں، تو آتی ہیں تو آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے. تو جیسے وہ بیگم صاحب آئیں تو ان سے کہا کہ بہن یہ دیکھیں، ایسے ہی انہوں نے کہا، وہ بڑا شریف آدمی ہے، انہوں نے کہا بہن یہ دیکھیں آپ کے ڈرائیور نے میری گاڑی کو کھڑی کو مار دیا ہے، یہ کہا انہوں نے. اور اس بہن نے آگے سے 3-4 ننگی گالیاں ان کو دے دیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو صرف بہن کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا، اور آپ کا ڈرائیور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہا، نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. تو اس نے اور دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ ان کو جڑ دیا. اب یہ صاحب جو تھے یہ چونکہ باکسر رہ چکے تھے، تو جیسے انہوں نے اس خاتون کا تھپڑ آتے دیکھا تو انہوں نے اس ہاتھ سے، اس کا دائیں ہاتھ سے، تو اس ہاتھ سے ایسے اس کو زور سے روکا. اپنی ظاہر ہے ایک پرانی انسٹنکٹ تو ہوتی ہے نا کہ سپیڈ کی، تو انہوں نے اس ہاتھ سے روکا اور یہ ہاتھ جو تھا اس عورت کے جا کے گال پہ لگا اور وہ عورت 3-4 کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا کے گر گئی. انہوں نے مارا نہیں، وہ روکنے کی وجہ سے، وہ ظاہر اس کی سپیڈ زیادہ تھی یا اس کی پاور زیادہ تھی، تو انہوں نے جا کے FIR اس کے خلاف کٹوا دی کہ مجھے اس شخص نے مارا ہے. تو مجھے ان سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اس خاتون کے ہسبینڈ کا نمبر لیں اور ان کو کال کریں کہ آپ کی مسز نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور میں نے ان کو مارا نہیں ہے، میں تو ان کا تھپڑ روکا ہے، اور آپ کو ہو سکتا ہے اپنے گھر میں مار کھانے کی، گالیاں کھانے کی عادت ہو، لیکن اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ ہر آدمی گالیاں کھانے کے لیے نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی بیگم سے گالیاں کھانے کی عادت ہے یا مار کھانے کی عادت ہے، لیکن باہر ایسا نہیں ہے. تو اس خاوند نے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم کیس واپس لے لیں گے، مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب کہ خاوند اس کا بیچارہ مار و گالیاں کھاتا رہا ہوگا، تو وہ کیس ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیے یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح کا ہم یہ عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں کچھ خواتین یا لڑکیاں، یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یا ہم پیرنٹس جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی اس طرح بیہیو کرے یا کوئی بد زبانی کرے تو اس کو کیسے روکنا، اس کے روکنے کے بہت مہذب طریقے بھی ہیں. چاہے جائے کہ آپ کی بچی یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن ان کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیں. میرے ایک بہت اچھے ایک کولیگ، میں ان کا چونکہ ایک عرصہ میں ان کا 30-40 سال ہم نے اکٹھے گزارا، تو ظاہر ہے جب 30-40 سال اکٹھے گزارتے ہیں تو آپ کو بندے کی اندر باہر ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہے. تو وہ بہت ہی ایک ڈیسنٹ آدمی تھے. تو وہ ایک کپتان تھے ظاہر ہے PI میں. تو ان کو ایک روز ان کے بڑی پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ آپ میرے سے شادی کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بڑا خوش ہوں اپنے گھر میں اس طرح کا میرا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے شادی وادی کرنے کا یا اس طرح کا کوئی فیئر چلانے کا. تو انہوں نے اس لڑکی نے تنگ آ کے ایک دن ان کے گھر فون کر دیا ان کی بیگم کو. ان کو کہنے لگی کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ میرے ساتھ پچھلے کوئی کافی سالوں سے کہ انفیئر جو ہے کیا لیں آپ کیا کہیں، اس طرح کے ہمارے فیئر ہیں. تو اب جب وقت آ گیا کہ میں کافی بدنام ہو چکی ہوں تو میرے ساتھ یہ شادی نہیں کر رہے. تو ان کی بیگم بڑی سمجھدار تھی، ان کو پتہ تھا اپنے ہسبینڈ کا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ ہیں ویسے ہی کنٹینیو کریں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ انجوائے کریں.
تو وہ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. تو بعد میں جب اس کو دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی اس کپتان صاحب کی ایئر ہوسٹس سے, تو اس کو ایئر ہوسٹس نے بڑی شرمندہ تھی کہ میں نے غلط کام کیا. تو کپتان نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا, آپ نے فون کیا تھا. تو کیا اس کا ایک بڑا خوبصورت کویشچن تھا. انہوں نے کہا کہ یہ باقی تو سب ٹھیک ہے, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, صرف ایک بات بتائیے کہ آپ کی بیگم کو آپ کو اس قدر کانفیڈنس آپ نے کیسے دیا؟ اس نے کہا یہی طریقہ ہے کانفیڈنس کا کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں کہ اپنی بیگم کو چیٹ کروں. یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو میرا اور میری بیگم کے درمیان قائم ہے. تو دیکھیے کہ عورت کس طرح کے کارڈ کھیلتی ہے بندے کو ٹریپ کرنے کے لیے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ساری عورتوں کے خلاف ہوں, اس میں بہت نیک خواتین بھی شامل ہیں جن کی ہم بہت قدر کرتے ہیں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کو کہیں, ان کو سمجھائیں کہ مار پیٹ, گالم گلوچ اور اس طرح کی بد زبانی سے فائدہ نہیں ہوتا, آپ خود ننگے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اب تو کچھ یوں لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد کہتا ہے سوچ کے بتاؤں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی سے پوچھ کے بتائے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. مطلب ہم یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں, تو پھر بھی اگر خواتین کو کوئی اعتراض ہو تو پتہ نہیں کیوں. اب آئیے یہ سب ہو کیوں رہا, ذرا اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. عورت کارڈ, مرد کارڈ, یہ سب چیزیں آپ ذرا سائڈ پہ کیجئے. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ ہوتا ہے, وہ عورت کرے یا مرد کرے, یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی 3-4 چیزیں بتاتا ہوں, آپ سنیے ذرا. جب سے یہ معاشرہ بگڑنا شروع ہوا تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایسا کہ فرسٹ وی اوور لک ایول, پہلے ہم جو برائی ہے نا اس کو اوور لک کر دیتے ہیں, ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ یہ برائی ہے. دین وی پرمٹ ایول, پھر بعد میں آہستہ آہستہ ہم وہ برائی ہونے دیتے ہیں. دین وی لیگلائز ایول, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس برائی کو لیگلائز کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے 75 سال کی ہسٹری بنا رہا ہوں, جن 75 ایئرز میں سے ہم گزرے ہیں. دین وی پروموٹ ایول, پھر ہم اس برائی کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا. دین وی سیلیبریٹ ایول, پھر ہم اس برائی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, سر عام کیک کاٹتے ہیں. یعنی میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنا, میرے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کرائے پہ دے دیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ, ماڈرن لوگ, آج کل کی یونیورسٹی کے بچے اور جو بڑے گھروں کے بچے ہیں, تو وہ شام کو پارٹی کرنا چاہتے ہیں 10 سے صبح 4 بجے تک. تو وہ وہاں پہ آئس وائس پیتے ہیں اور پھر ڈانس وانس کریں گے, انجوائے کریں گے, آپ کو مناسب کرایہ آ جائے گا. آپ اندازہ کیجئے ان صاحب کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا, وہ بات کی بات ہے. وی سیلیبریٹ ایول, ہم اس برائی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سب سے آخری بات, وہ جو دکھ کی بات ہے, وی پروسیکیوٹ دوز ہو اسٹل کال اٹ ایول, ہم ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو اس برائی کو برائی کہتے ہیں. یہ ہے وہ 75 ایئرز جہاں جو ہم نے گزار کے جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں, اور آج ہم نعرے لگا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ عورت کی آزادی, کوئی کہہ رہا ہے مرد کے حقوق, کوئی کہہ رہا ہے جناب عورت کارڈ, کوئی کہہ رہا ہے مرد کارڈ, کوئی کہتا ہے مذہبی کارڈ, کوئی کہتا ہے پولیٹیکل کارڈ, کوئی کہتا ہے صوبائی کارڈ, وہ کہتا ہے سندھ کارڈ, وہ کہتا ہے بلوچی کارڈ. یہ سب کرا کے ہم یہاں پہنچ گئے. یاد رکھیے کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی حج کر لیں, جو باتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی وہ مشقتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی کو افسوس ہوگا میری اسٹیٹمنٹ کے اوپر, تو میں کیا کہوں. یعنی اگر 20-25 لاکھ لوگ حج کریں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے, اور اسرائیل تباہ نہیں ہو رہا, آپ سوچئے کہ کہاں کمی ہے. کیا ہم واقعی سچی دل سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ہو جائے اور مسلمان بہتر ہو جائے؟ کہ ہم واقعی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟
یا جو اوپر 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ وی آر پروسیکیوٹنگ دوز ہو اسٹل کال ایول. آج ہمیں یہ بھول ہی گیا, ہم لفظوں کا مطلب ہی بھول گئے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈسکشن اور آرگومنٹ میں کیا فرق ہے. آج ہم اگر کسی سے اختلاف کریں, ہمارے اختلاف رائے ہو, تو ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں. بس جو بات ہماری نہیں مانتے اس کو قتل کر دیں, سمپل. اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ڈسکشن, آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو از رائٹ. ہم بحث پڑھ جاتے ہیں کہ اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. ویئرایز ڈسکشن جو کہ ایکچولی میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صحیح چیز کیا ہے, ہم وہ چیز تک پہنچ جائیں جو صحیح ہے, نہ کہ ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں جو کہہ رہا تھا نا وہ ٹھیک ہے, تم جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے. اس سٹیج پہ ہم پہنچ گیا اور معاشرہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ آج ہم دکانوں پہ, سٹورز پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. جو نظام ہمارا ٹریفک ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیسا. ان سب کے اندر جو ایک واقعہ میں نے شروع میں لڑکیوں کا بتایا, ایک صاحب تھے پورے سٹور میں جنہوں نے ویڈیو بنائی, بزرگ جو تھے, باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے. آپ یاد رکھیے, اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, میں ان لڑکیوں کی بات بھی نہیں کر رہا, چھوڑ دیجیے لڑکیوں کی بات, میں جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ اتفاق ہوا ایسا, جاب کے دوران بھی اور ادروائز بھی, کہ جب بھی آپ سچی بات کرتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے کہ آپ اکیلے کھڑے ہوں گے. بہت کم ہوگا کہ آپ کے ساتھ 2 لوگ اور کھڑے ہو جائیں. تو جب آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو یاد کیجئے کیا محسوس ہوتا ہوگا. تو اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طائف کے کوٹھے پہ. تاریخ کو کیا غرض ہے اس سے؟ یاد تو آپ کو تب کیا جائے گا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, سینہ تان کے. مگر یہ کیسے ہوگا جو بات میں نے آپ سے کی؟ یہ بات تب ہوگی جب آپ بچوں کو تعلیم دیں گے. اور تعلیم کب دیں گے؟ جب آپ کا بجٹ تعلیم کا 80 ارب ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا بجٹ جو ہے 450 ارب ہو, تو تعلیم کیسے آئے گی؟ یعنی 450 ارب آپ 2-2, 3-3 ہزار روپے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کا ہاتھ یوں رہے. ساری زندگی لوگ آپ کے آگے ہاتھ یوں کر کے بھیک مانگتے رہیں. دس از واٹ وی وانٹ. ہم یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ لوگوں میں تعلیم آئے, لوگ میں غیرت آئے, خودداری آئے, لوگ عزت سے جینا سیکھیں. کاش اس 450 ارب میں سے آپ نے ہر سال 2, 4, 5, 10 انسٹیٹیوٹ بنائے ہوتے, کوئی 2, 4, 5, 10 وہ انڈسٹریز کھڑی کی ہوتی جس میں کوئی 10,000, 20,000 بندہ کام کرتا اور وہ مال آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا, لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. لیکن یہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں نا. تو جب نہیں چاہیں گے تو لوگ حق کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ سب کرنے سے آپ نے لوگوں کی سوچوں کو اپنا محکوم بنا لیا, اور وہ سوچیں محکوم رہیں گی جب تک آپ سوچیں گے نہیں, جب تک عوام نہیں سوچے گی. کیا خوب کہا کسی نے, جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے, میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت گزر چکی ہے اور ہم آج جہنم میں رہ رہے ہیں. اس پہ ذرا غور کیجیے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس طرح کی مصیبتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس پہ ذرا غور کیجیے اور بتائیے گا. اچھا, لوگوں کی حالت کا آپ اندازہ کیجیے, میں بھی اس میں شامل ہوں, کہ ہم لوگ بے خبری سے, مطلب بے خبر ہیں ہم سب چیزوں سے, اور شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زندگی اس طرح گزرے گی. ہمیں احساس نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی عذاب الہی ہے ہمارے اوپر, یا مسلم امہ کے اوپر, یا ہم پاکستانی کے اوپر, یہ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ کسی نے یہ کیا خوب کہا کہ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, اے بے خبر
عذاب الہی یہی تو ہے. یعنی اگر ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ عذاب الہی ہے، ایکچولی تو ہم بے خبر ہیں. یہ عذاب الہی تو ہے، اور کیا ہے کہ ہم گلی گلی محلے محلے میں دکانوں میں ادھر ادھر ہم ہر طرح کے کارڈ ہم نے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں. جہاں جو کارڈ فٹ آئے اس کو فٹ کرو اور اگلے کو مار دو. بس سکون سے زندگی گزارنے نہیں دینی. آخر پہ میں صرف ایک بات کہتا چلوں جو مجھے کہنی ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ. میری آنکھ منتظر ہے کسی اور صبح نو کی. میری آنکھ منتظر ہے کسی اور صبح نو کی. یہ سحر تمہیں مبارک ہو جو ہے ظلمتوں کی ماری. میرا دل تو نہیں کرتا یہاں رہنے کو اب، کہ اگر ہم نے اس معاشرے میں اسی طرح زندہ رہنا ہے تو یہ کسی اور کو مبارک ہو، ہمیں تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، ہمارے اوپر کوئی رحم کرے، اور ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھائے جس میں ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکیں، عزت سے زندہ رہنا سیکھ سکیں، اور اپنی خود ہی کی حفاظت کر سکیں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.